اب میں پریزنٹ کروں گی کلاس 2 کے لرننگ آؤٹ کمز اور ان کے تھیمز کے بارے میں کہ کون کون سے تھیم ہیں جو کلاس 2 میں آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بچے کس قابل ہو جائیں گے یہ تھیم جب پڑھیں گے تو بچوں میں کیا کیا کوالٹیز آئیں گی۔ تو سب سے پہلا جو تھیم کلاس 2 کا ہو جائے گا وہ ولیجز اینڈ سٹیز کا ہے کہ بچہ جب کہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ریکگنائز کر سکے کہ ولیجز اور سٹیز میں کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کریکٹرسٹک بیان کر سکیں ولیجز کا اور سٹیز کا کہ ولیجز میں کیا فرق ہوتا ہے ان کی بلڈنگز میں، ان کے فیسیلیٹیز میں، ان کے انوائرمنٹ میں اور ان کے پیپل میں، کہ ولیجز میں کیسے پیپل ہوتے ہیں اور سٹیز میں کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کو بیان کر سکیں۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ سٹیز اور ولیج کی لائف کو کمپیئر کر سکیں کہ ولیج لائف کیسی ہوتی ہے اور سٹی لائف کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں سم کامن پروفیشنز کہ جو پروفیشن ولیجز میں ہے اور سٹیز میں ہے ان پروفیشن کو وہ بتا سکیں کہ کوبلر جو ہے نا وہ دونوں جو ولیجز اور سٹیز دونوں میں سیم ہوتا ہے، اسی طرح ٹیلر ہے، اسی طرح ٹیچر ہے، میوزیشین ہے، کہ جو ولیجز اور سٹیز میں کامن پروفیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیج اور سٹیز کے بارے میں بتا سکے اور ان کے جو کامن پروفیشنز ہیں ان کے بارے میں بتا سکے اور آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ ولیجز اور ڈفرینشیٹ کر سکے کہ ولیج لائف اور سٹی لائف میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ تھیم آ جاتا ہے وہ رول اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ڈیفائن کر سکے کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کچھ گڈ سروسز ہیں جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، جس طرح ہیلتھ کی سروس ہے، ایجوکیشن کی سروس ہے، واٹر سپلائی کی سروس ہے، انفراسٹرکچر کی ہے، یوٹیلیٹیز کی ہے، سیفٹی کی ہے، سیکیورٹی کی ہے، کہ یہ ساری سروسز گورنمنٹ اپنے پبلک کو، اپنے جو لوگ ہیں ان کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لسٹ کر سکے ڈفرینٹ رائٹس، کلاس 2 میں بچہ رول اینڈ رسپانسبلٹیز میں ڈفرینٹ رائٹس اور ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز اپنی جو ہے نا وہ بیان کر سکے کہ اس میں کیا کیا جو ہے نا وہ اس کی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ہر بندے کا مختلف رائٹس ہیں اور ہر بندے کی ڈیوٹیز ہیں، ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں، جو ڈیوٹیز ادا کرتا ہے اس کو پھر رائٹس کا بھی حق ہوتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی کر سکے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز، یعنی کیئر کرنا دوسروں کی، پانی کے استعمال میں کیئر کرنا، فوڈ کے استعمال میں کیئر کرنا، اور اس کے علاوہ جو ریگولیرٹی ہے اور ہینڈ ورک ہے اس کے متعلق، پھر ٹیکنگ کیئر ہے، سراؤنڈنگس ہے، ہائیجینز ہے، یعنی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کا اس کو اس جگہ پر پتہ ہو، اس تھیم میں اس کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہو کہ اب میں اس ایج میں ہوں تو میری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 3 پہ جو تھیم آ جاتا ہے وہ ریلیجن فیسٹیولز اور ان پاکستان ہے کہ پاکستان میں جو مختلف فیسٹیولز منائے جاتے ہیں یا ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فیسٹیولز منائے جاتے ہیں جن میں عیدیں آ جائیں گی کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کو ڈسکرائب کر سکے کہ کس طرح سے یہ عیدیں جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، اور یہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ دوسرے مذاہب میں جو کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کون کون سے ہیں، اور اپنے جو ریلیجن ہے اس کے متعلق جو مین فیسٹیول ہے، عید میلاد النبی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کو ریکگنائز کر سکے اور اس کو ڈسکرائب کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ تھیم آ جاتا ہے کلاس 2 میں ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کے متعلق۔ ایگریکلچر میں بچے کو کلاس 2 میں اتنا پتہ ہو کہ وہ لسٹ کر سکے جو میجر کراپس ہیں، کہ پاکستان کی جو میجر کراپس ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کو ریکگنائز کر سکے، اور کہ کون سی پروڈکٹ ہم گرو کریں گے تو کیا ہمیں ملے گا، مطلب ہم کاٹن پروڈکٹ کریں گے، کاٹن کو پروڈیوس کریں گے تو اس کے بعد ہم اس سے تھریڈ حاصل کریں گے، تھریڈ سے پھر جو ہے نا وہ گارمنٹ جو ہے نا وہ تھریڈ میں یوز ہوگا اور اس سے ہم گارمنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریکگنائز کر سکے کہ جو لائف سٹاک ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے لائف سٹاک کی امپورٹنس کو بتا سکے۔ جو نیکسٹ تھیم ہے کلاس 2 میں وہ ہے کنورسیشن
کنزرویشن آف دا ارتھ ریسورسز، کہ ارتھ میں جو ریسورسز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو ہم نے کس طرح سے سیو کرنا ہے، جس میں پانی آ جاتا ہے، جس میں درخت آ جاتے ہیں، فوریسٹ آ جاتے ہیں، کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ارتھ کے ریسورسز کو سیو کرنا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفارسٹریشن کے جو درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے پھر کیا جانا نقصانات ہوتے ہیں، اس سے کیا ڈسٹریکشنز پھیلتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سجیسٹ کر سکے کہ ہم نے کیسے ڈیفارسٹریشن کو کم کرنا ہے، کہ ہم نے نئے درخت لگانے ہیں تاکہ جو کٹائی درختوں کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے وہ اس میں بیلنس کر سکے۔ آگے نمبر 6 پہ جو ہمارا تھیم آ جائے گا وہ ہیلپنگ ادرز ہے، کہ ہم نے کس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے۔ جو ون کلاس کے لیول سے جب 2 میں بچے چلے جائیں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے چیزوں کو شیئر کرنا ہے، مطلب اپنے ٹوائز شیئر کرنے ہیں، اپنا لنچ شیئر کرنا ہے، اپنی اسٹیشنری شیئر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے مختلف سٹوریز اور پکچر کے ذریعے سے کہ کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، اپنی کلاس میں، اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے نیبر میں کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی کر سکے ڈیلی لائف میں کہ وہ طریقے کہ جس سے ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ان کو یہ شیئرنگ جو ہے نا وہ سکھا سکتے ہیں۔ آگے نمبر 7 پہ جو تھیم آ جاتا ہے وہ ہے پاکستان کے متعلق ان کا نام، اس کا پاکستانی فلیگ اور اس کے متعلق جو ہے نا وہ بتا سکے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پروفیشنز اینڈ آکوپیشن اراؤنڈ اس، کے ہمارے جو پروفیشن آتے ہیں ان کو پہچان کر سکے تصویروں کے ذریعے سے، یعنی ان کی تصویریں جو موجود ہوں اس کے ذریعے سے وہ بتا سکے کہ یہ کون سا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، جس میں ٹیچنگ آ جاتا ہے، فارمنگ آ جاتا ہے اور میڈیسن آ جاتا ہے، کہ وہ اس سے دیکھ کے بتا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی ریکگنائز کر سکے کہ کچھ کامن پروفیشن ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹ کر سکے کہ کون سے پروفیشن ہے، کہ وہ بیان کر سکے کہ وہ کس پروفیشن کو پسند کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ تھیم آ جائے گا ہمارا رسپیکٹنگ ادر اینڈ اپریشیٹنگ دیئر ڈائیورسٹی، کہ کس طرح سے ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنے گلی محلے میں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اپنی فیملی میں کلچر ہے، ریلیجن ہے اور ڈفرینٹ جو وہ اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، ریکگنائز کر سکے کہ کس طرح سے رسپیکٹ کی جاتی ہے ایک دوسرے کی، آئیڈینٹیفائی کر سکے ڈفرینٹ اوکیزن کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ان کو ملنا ہے اپنے بڑوں سے، اور امپورٹنس بیان کر سکے اپنی رسپیکٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک آ جائے گا، نیکسٹ تھیم آ جائے گا وہ ہے forgiveness اینڈ forgiving ادر، کہ ایک دوسرے کو ہم نے معاف کرنا ہے، ریکگنائز کر سکے کہ کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کو پش نہیں کرنا، یا کسی کو برے الفاظ سے نہیں بلانا، یا اگر کسی کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے دور کرنا ہے۔ اگر کوئی مسٹیک کر دیتا ہے تو وہ اپالوجائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے اسے معاف کر دینا ہے، کسی کا فن نہیں کرنا کہ جس سے دوسرے لوگ ہرٹ ہوں۔ اس کے علاوہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے ڈفرینٹ کازز اور ریکگنائز کر سکے کہ پیپل جو ہے نا وہ اپالوجائز کرتے ہیں ایک دوسرے کی مسٹیکس کو۔ جو لاسٹ ہمارا یہ تھیم آ جائے گا بینگ جسٹ اینڈ فیئر، اس میں بچے آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ فیئرنیس اور انفیئرنیس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ انفیئر سچویشن کو ہم نے فیئر سچویشن میں کیسے چینج کرنا ہے، اور ایکسیپٹ کر سکے اپنی رسپانسبلٹیز کہ کس طرح سے ہم نے انفیئر بیہیو کو فیئر کرنا ہے اور اس کو ہم نے ٹالریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سارے تھیمز ہو گئے کلاس 2 کے، جس میں ہم نے ان تھیم کی لرننگ آؤٹ کمز جو ہے نا وہ میں نے وہ ڈسکرائب کر دی ہیں۔